السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ سب کو خوش و آباد رکھے، ٹھنڈی ٹھنڈی خوشیاں نصیب کرے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ۔ آج تو صبح جب میں نے باہر دیکھا اور مجھے بادل والا موسم دکھائی دیا تو دل پاک پاک ہو گیا اور اتنا شکر ادا کیا، اور لیکن تھوڑی ہی دیر میں دوبارہ سے دھوپ نکل آئی تھی اور سارا موڈ آف ہو گیا۔ لیکن پھر یہ سوچ کے دل کو تسلی دی کہ بس اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ بس میں نے جلدی سے موٹر لگائی اور پودوں شودوں کو پانی دیا۔ ریسنٹلی ویڈیو پر ایک پیاری بہن نے کمنٹ کیا تھا کہ اگر کوئی ہمیں ہرٹ کرے اور ہم کسی کے ساتھ یہ بات شیئر کریں تو کیا یہ غیبت میں نہیں آتی؟ تو میں نے سوچا آپ کو اس ویڈیو میں اس کا آنسر کروں گی۔ سب سے پہلی بات تو غیبت اس کو کہتے ہیں کہ انسان کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں وہ بات کہے کہ جو اگر اس کو پتہ چل جائے تو وہ اسے ناگوار گزرے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر اس شخص میں واقعی میں وہ برائی ہو تو کیا تب بھی وہ غیبت ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا مفہوم ہے کہ وہ تبھی تو غیبت ہے، اگر اس میں وہ بات موجود نہ ہو تب تو وہ بہتان ہو گیا۔ لیکن فقہا نے کچھ صورتوں میں غیبت کو جائز قرار دیا ہے۔ غیبت تو نہ ہوئی، اصلاح ہوئی، یعنی اگر کوئی آپ کو ہرٹ کرتا ہے، ناجائز ہرٹ کرتا ہے، اور آپ کسی ایسے انسان کو سمجھتے ہیں کہ جو اس معاملے کو حل کر سکتا ہے اور اس معاملے کو بہترین نہج پر پہنچا سکتا ہے، تو آپ اس کے ساتھ وہ بات شیئر کر سکتے ہیں تاکہ وہ اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کر سکے۔ اس کے برعکس اگر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور یا کسی بھی ایسے بندے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو اس کا حل نہیں نکال سکتا، تو یہ پھر غیبت کے زمرے میں آئے گا۔ لہٰذا ادھر ادھر اپنے غم بیان کر کے اپنی عزت کو کم کرنے کے بجائے کسی ایسے بندے سے شیئر کریں جو اس معاملے کو حل کر سکتا اور آپ کو مینٹلی سکون دے سکتا ہو۔ انسان جب جگہ جگہ اپنے دکھ کے قصے سنانا شروع کر دیتا ہے، اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے، تو لوگوں کا کام صرف تماشا دیکھنا، سننا اور تالیاں بجانا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہر ایک کے سامنے اپنا دکھ مت رکھیں اور نہ ہی ہر جگہ اپنے دکھوں کو بیان کر کے اور اگلے کے قصور بیان کر کے غیبت کے گناہ اپنے سر لیں، کیونکہ آپ جس کی بھی غیبت کر رہے ہیں تو دراصل آپ اپنی ساری نیکیاں جو پتہ نہیں کتنی مشکل سے کمائی ہیں وہ ساری آپ اس کو دیتے جا رہے ہیں اور اس کے گناہ اپنے سر لیتے جا رہے ہیں۔ ساری صفائیاں ایک طرف اور یہ ڈسٹ ایک طرف، اتنا کہ کوئی یہ تنگ کرتی ہے، بار بار مٹی۔ جن لوگوں کے گھر کھلے ہیں ان کو تو اس دکھ کا اندازہ ہوگا۔ تو دروازوں پہ اتنی مٹی آ جاتی ہے، میں گیلا کپڑا لگا کے صاف کر لیتی ہوں، لیکن آج میں نے کہا نہیں، یہ تو بار بار ہی ڈسٹ آ جاتی ہے اور دوسرا پانی کے نشان بھی رہ جاتے ہیں دروازوں پر۔ تو آج میں نے ایک جگاڑ کیا کہ میں نے سرسوں کا تیل اور پانی مکس کیا اور میں نے سارے دروازوں کی اس سے کلیننگ سٹارٹ کر دی، اور واقعی میں بہت اچھے صاف ہو رہے تھے، اور دوبارہ ایک دن کے اندر اس کے اوپر میں نے کوئی خاص ڈسٹ نہیں دیکھی۔ تو اس سے شائن بھی آ جاتا ہے اور دروازے نیٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے دنیا کا نظام بڑا اعتدال پر قائم کیا ہے، نہ ہر کسی کو دولت مند بنایا ہے، نہ ہر کسی کو غریب بنایا ہے، بلکہ اعتدال پر رکھا ہے۔ کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، ظاہر ہے سب امیر ہو جاتے ہیں تو پھر غریب کون رہتا، اور سب غریب ہو جاتے تو پھر امیر کون رہتا۔ تو بہرحال آج آپ نے تھمبنیل پر دیکھا ہوگا کہ میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی پاورفل دعا قرض سے جان چھڑانے کے لیے شیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ تو ہم میں سے اکثر ظاہر سی بات ہے زندگی میں بہت سارے کرائسس ہوتے ہیں، لون لینا پڑ جاتا ہے اور بعد میں پھر یہی ٹینشن رہتی ہے کہ بھئی اب یہ قرض چکائیں کیسے، اور بعض دفعہ تو انسان اسی سٹریس میں بلڈ پریشر کا مریض بن جاتا ہے۔ تو آج میں آپ کو دعا بتاؤں گی، اور دعا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ دعا آپ کی زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دعا اپنے پڑھنی یقین کے ساتھ ہے۔ تو چلے میں آپ کے ساتھ دعا شیئر کرتی ہوں۔ اچھا، یہ روایت ابو داؤد کی ہے
حدیث کی جو کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک صحابی جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے غم اور قرض چمٹ گئے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی غمخواری کرتے ہوئے ان صحابی کی ایک دعا بتائی اور کہا کہ یہ صبح و شام پڑھ لیا کرو۔ تو وہ دعا کچھ یوں ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اس دعا کا کثرت سے ورد کرنا شروع کر دیا اور اللہ پاک نے میرا غم بھی دور کر دیا اور میرے قرض بھی ادا کروا دیے۔ سبحان اللہ، یہ تو ہمارا پیارا اسلام ہے نا۔ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے اسلام میں ہمارے لیے موجود نہیں ہے؟ ہر ایک چیز اسلام نے ہمیں ہر ایک چیز کے بارے میں گائیڈ کیا۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے یقین کے ساتھ پڑھنی ہے، کیونکہ یقین مضبوط ہو تو پہاڑ بھی راستہ دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ ہم پر تو کوئی قرض ہی نہیں ہے الحمدللہ، مطلب ہم یہ دعا نہ پڑھیں۔ تو ایسا نہیں ہے، اس دعا میں بہت ساری چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، جیسے سستی سے، کاہلی سے، بخل سے، یعنی بہت ساری چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ تو اگر آپ اسے اپنی یاد کر لیتے ہیں اور ڈیلی بیسس پر اپنی روٹین میں شامل کر لیتے ہیں تو آپ کو اس کے بہت 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 سارے بینیفٹس ملنے والے ہیں۔ اور مجھے تو نا سستی سے کچھ ہوتا ہے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے نا، انسان روٹین میں بڑا ہی سست ہو جاتا ہے، کوئی کام کرنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا۔ تو اگر میرے اوپر کبھی ایسی کیفیت ہونا تو مجھے اپنے آپ سے چڑ ہونے لگ جاتی ہے کہ بھئی میں کیوں سست ہو رہی ہوں، لیکن ظاہر سی بات ہے، انسان ہے، سست ہو جاتا ہے۔ تو اس دعا کا ورد کثرت سے لازمی کریں۔ اللہ پاک آپ کو بھی پڑھنے کی توفیق دے اور مجھے بھی پڑھنے کی توفیق دے۔ اچھا، عدنان جب آئے تب تک میں اپنا سارا کام فنش کر چکی تھی۔ جب سے صبح کی روٹین بنی ہے نا تو بڑا ہی فریش فیل ہوتا ہے۔ اچھا، پہلے تو ایسے تھا نا کہ عدنان نے صرف شام میں جم جانا ہوتا تھا، تو اس میں یہ تھا کہ ہم لوگوں کی صبح نا لیٹ مارننگ ہو رہی ہوتی تھی، مطلب نماز پڑھ کے پھر سو گئے۔ تو اب نا انہوں نے صبح بھی جم جانا ہوتا ہے تو پھر نا میں بھی دوبارہ نہیں سوتی اور میں اپنے کام وائنڈ اپ کر لیتی ہوں جو دھوپ نکلنے سے پہلے ہو جائے، تو بڑی فریش فیلنگ آ رہی ہوتی ہے۔ تو میں نے نا، اب عدنان آ گئے تھے تو میں نے جلدی ان کا بریک فاسٹ تیار کیا، کیونکہ آج کل نا انہوں نے دوبارہ سے جم لگانی شروع کی ہوئی ہے، تو انہوں نے ڈائٹ اپنی دوبارہ سٹارٹ کر دی ہے، تو پراٹھا اوائڈ ہے ان کا، تو اسی لیے براؤن بریڈ اور ساتھ میں نا آملیٹ بنا کر دیا۔ اکثر ہم لوگ نا خود کو دوسروں سے کمتر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ کسی کا لباس اچھا لگ جائے، کسی کے پاس ہم سے زیادہ سہولیات موجود ہو، کوئی ہم سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہو، تو ہمارے دل میں اکثر یہ سوال آتا ہے میں ایسا کیوں نہیں ہوں۔ یہ سوچ نہ صرف ہمارے اعتماد کو ختم کرتی ہے بلکہ ہمارے اندر کی جو خوشی ہے اس کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ ہم یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں ہم تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہم تو بس فارغ سی چیز ہے، ہمارا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اصل پہچان آپ کے کپڑوں، جوتوں یا آپ کے پاس موجود سہولیات سے نہیں ہوتی، بلکہ اصل پہچان آپ کی شخصیت، آپ کے اخلاق اور آپ کے الفاظ سے ہوتی ہے۔ آج سے اس بات کی پریکٹس کریں کہ کوئی آپ جیسا نہیں ہے، آپ اپنی مثال آپ ہیں۔ جب آپ خود کو قبول کرتے ہیں نا تو یہ دنیا آپ کو تبھی عزت دیتی ہے، لہٰذا خود کو دوسروں کے ساتھ مت تولیں، بس اپنی خوبیوں کو پہچانیں اور ان پر کام کرنا شروع کر دیں، ان کو ایک بہترین شکل دیں اور احساس کمتری کو ختم کریں، کیونکہ احساس کمتری وہ زہر ہے جو آپ کی خوشیوں کی قاتل ہے۔ یہاں پر بریک فاسٹ بھی ریڈی ہو چکا تھا اور عدنان اس ٹائم نا صحیح تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ رات کو بھی لیٹ نائٹ سوتے ہیں تو صبح پھر ارلی مارننگ جم جانا ہوتا ہے، تو اس ٹائم پہ جب وہ واپس آتے ہیں نا تو صحیح تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو میں آج بنا رہی تھی چنے کی دال۔ ایک تو یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ کیا بنائے بڑا ہی ٹف ٹاسک ہوتا ہے، تو میں نے آج سوچا کہ چنے کی دال بناتی ہوں، تو بس جھٹ پٹ اس کی تیاری میں لگ گئی کہ بس جلدی بناتی ہوں۔ اچھا، کام تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہوتا ہے، لیکن جب ہم بیزاری سے کرتے ہیں نا تو وہ کام الٹ ہی ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے یا نہیں، لیکن وہ کام اچھی طریقے سے ہونے کی بجائے مزید الٹا ہو جاتا ہے۔
सूरत अल-बक़रा में देखा जाए तो अल्लाह पाक कहते हैं वअहसिनू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, यानी अच्छा अमल करो, बेशक अल्लाह ताला अच्छे अमल करने वालों को पसंद करता है। इसी तरह हदीस मुबारका का भी मफ़हूम है कि अल्लाह ताला पसंद करते हैं कि जब तुम में से कोई बंदा कोई काम करे तो उसे पुख्तगी और उम्दगी के साथ करे। तो आप कोशिश ये करनी है कि कोई भी काम है, चाहे पढ़ाई है, चाहे खाना पकाना है, घरदारी है, बाहर रोज़ी कमाना है, नमाज़ पढ़नी है, इबादत करनी है, तो बस एक छोटी सी टिप कि बस मेहनत करनी है, सफाई के साथ करना है। अच्छा, मेरा आज बिरयानी खाने का इतना दिल कर रहा था कि बस क्या बताऊँ। फिर मैंने अदनान को कहा तो वो मेरे लिए ना कराची बिरयानी लेकर आए थे। इतनी मज़े की थी, इतनी स्पाइसी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा, आप लोग ना वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो वॉच कर लेते हैं बट लाइक नहीं करते, तो बहुत बड़ा गिला है आप लोगों से। तो लाइक लाजमी करें, सब्सक्राइब भी करें ताकि चैनल जल्दी जल्दी मोनेटाइज हो सके। और इसके अलावा फिर मैंने आज ना अदनान के लिए खीर भी बना ली थी, क्योंकि उनको हल्का फुल्का सा ना मीठा साथ साथ पसंद है। तो बस मैं थोड़ा थोड़ा चेंज करती रहती हूँ। आज मैंने लजीज़ा खीरी बनाई थी। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।